رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ فرقان شروع ہے، 19واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس کی پہلی آیت میں دشمنان اسلام اور دشمنان نبی کہ تکبر، بڑائی اور اناد کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کیوں نہیں نظر آتی کہ آپ کہہ دیتے یہ میرا نبی ہے، اس کی بات، یا اللہ کے فرشتے کیوں نہیں آتے، وہ اگر کہتے تو ہم مان بھی لیتے. ہمارے تکبرانہ باتیں ہیں. نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تو معجزات ہوتے ہیں، وہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اب اس قسم کی باتیں کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر فرشتے آ گئے تو عذاب لائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے اجرم محجورا، ان کے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ بن جائے، یہ تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیں. اور ان کی کچھ نیک اعمال جو دنیا کے لحاظ سے ہوتے ہیں ہوا منصورا، ہم پراگندہ ریت کی طرح اس کو اڑا دیں گے. اور جنت والے جو لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، نبی کی اتباع کرنے والے، ان کو بہترین ٹھکانہ ملے گا. جب قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نیچے اتر آئیں گے، اعلان ہو جائے گا الملک یومئذ الحق للرحمن، آج رحمان ہی کی حکومت اور بادشاہی ہے. اور یہ کافروں پر بڑا سخت دل ہوگا. یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم رسول کے ساتھ کوئی راہ پا لیتے، ہم تو ساری زندگی مخالفت کرتے رہے. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانے کو جو گمراہ کنندہ ہے اس کو دوست نہ بناتے، لیکن وہاں ایسی آواز لگانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے وہ نبی موید جو دشمنان اسلام میں سے بڑا ہی بدماش تھا، اس نے دعوت کی تو نبی علیہ السلام کو بھی بلا لیا، آپ بھی چلے گئے. آپ جب دسترخوان پر گئے تو آپ نے فرمایا اس وقت تک نہ گیا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھ لے. آپ کو آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے دسترخوان سے کوئی آدمی اٹھ جائے تو بڑی اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور اس نے کلمہ ہی پڑھ لیا. کلمہ پڑھا تو دوسرا دوست یہ میرے خلف اس خبیث نے کہا تو نے کیوں کلمہ پڑھا ہے، اگر تو نے کلمہ نہ چھوڑا تو میں تیرے کبھی منہ نہیں لگاؤں. اس نے کلمہ چھوڑا. تو اسی کے بارے میں قیامت کے دن کہے گا میں رسول کے ساتھ وابستہ رہتا ہوں، فلاں دوست نے جو مجھے ہٹا لیا اس کی دوستی کو نہ پکڑتا. یہی ہمیں سمجھایا جائے گا لوگوں تمہارے بھی دوست دنیا میں اب تمہارے بھی ہیں. کوئی نیکی کہہ نماز کی طرف لے آتا ہے تو کوئی سینما کی طرف اور بدماشی کی طرف لے جاتا ہے. اچھے لوگوں کو دوست بناؤ.
اور ادھر اللہ کے رسول فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے اللہ میری قوم نے تو میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صبر کریں، ہر نبی کے دشمن ہمیشہ ہوتے رہیں گے، کہ کوئی ایسا نبی ہو جس کا کوئی دشمن ہی نہ ہو۔ تو اس سے سمجھ لے کوئی بھی کلمے پڑھنے والا ہوگا اس کے جہاں دوست ہوں گے دشمن بھی ضرور ہوگا، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ علامت بھی حق کی ہے، جو آدمی بس سارے اس کے دوست ہیں وہ حق شک والا نہیں ہے۔ حق بیان کریں تو کسی کو تو چنے گا بھی، کوئی مانے گا خوش ہو جائے گا، تو کوئی دشمن بھی رکھے گا۔ اس واسطے یہ علامت ہے حق بیان کرنے کی کہ اس میں ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک اگر اللہ کی کتاب ہے تو یکدم کیوں نہیں اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی عجیب سا سوال ہے، ہماری مرضی اکٹھا اتار دیں، ہماری مرضی۔ یہ تھوڑے تھوڑے اتارنے میں اتنی حکمت ہے کہ اتنے فائدے ان لوگوں کے بھی، نبی علیہ السلام کے بھی۔ ایک تو رابطہ رہتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے رہتے ہیں، آج یہ آیت آ گئی، یہ آیت آ گئی، یہ آیت آ گئی۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کا جواب اس وقت پہلے جواب آ جائے تو سوال کا کیا تعلق ہو؟ وہ کوئی سوال کریں گے اس کا جواب آئے گا، وہ قرآن بتائے گا۔ تو بہرحال اور لوگ بھی یکدم سارے اسلام برابر نہیں کر سکتے شروع میں، تو ایک حکم اترتا رہا، وہ عمل میں لاتے رہے، تو آسانی کرنے کے لیے ہم نے بھیجا، اس طرح کیا ہے۔ اور یہ اس کو اعتراض کا نظریہ بنا دیں، اللہ شروع میں جو ہے یہ اعتراض کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں منہ ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ آگے کچھ واقعات کے حوالے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر اور ہارون کو بھی بھیجا، اور فرعون کے پاس گئے اور کئی دفعہ اس کا بھی پیچھے واقعہ انداز میں آ چکا ہے۔ اس طرح قوم نوح کا واقعہ بھی گزر چکا ہے، ان کی قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ قوم عاد، قوم ثمود اور کنویں والے، یہ سارے لوگ گزرے ہیں، اپنے نبی کے دشمن تھے اور دنیا میں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آپ جب اس بستی سے آگے نکلتے ہیں تو ایک بستی ایسی بھی آپ کو نظر آئے گی جس پر بری بارش کی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، اور آج تک وہ الٹی ہوئی پڑی ہے۔ تو وہ عبرت کے نمونے ہیں۔ آج میں یہ لوگ دیکھتے ہیں تو مذاق بنا لیتے ہیں کہ اے رسول اے رسول، یعنی مذاق کے طور پر اس طرح احاد الذی بعث رسولا، اے نہیں تو اس کو رسول بنا لیا اللہ نے بھیجا ہے۔ اور تم جو ہے اپنے معبود پر جو ہے معبودوں پر قابو نہ رہے ہو تو یہ تو گمراہ کر دیتا، ہٹا دیتا۔ صبر کیا آپ نے، مضبوطی کی اس بات۔ اور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن نے اپنے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، جدھر دل کہتا ہے بس وہی کرنا، یہ نہیں دیکھتا شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اور اللہ کا پیغمبر اور اسلام کیا کہتے ہیں، نہیں بس جو دل آئے کرنا چاہیے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، عقلی دلائل کی سنو، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے سائے بنائے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، پھر یہ سایہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اس پر دلیل اور علامت بنائے سورج کو، یہ سائے بھی ہماری قدرت اور ہمارے معبود ہونے کی طرح ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ ہی نے رات بنائی تمہارے لیے لباس، اور نیند بنائی تمہارے لیے اس کے اندر آرام ہے، اور دن کو روشن بنایا جس کے اندر تم پھیل کے اپنے کام کرتے ہو۔ اللہ ہی جب بارش برساتے ہیں تو پہلے ہوائیں بھیج دیتے ہیں، خوشخبری آ جاتی ہے کہ بارش آنے والی ہے، سنبھل جاؤ، اپنی ایسی چیزیں جو بارش میں خراب ہو سکتی ہیں ان کو بھی اپنا سنبھال لو۔ پانی ہم پاکیزہ اتارتے ہیں جس کو زمین پی کر بھی جو ہے آباد ہو جاتی ہے، اور جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں۔ یہ ایسا پانی ہے، بنے بھی ساری چیزیں اس سے ہیں، اور زندگی بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا،
میرے محبوب کافر کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے ساتھ بڑا ہی جہاد کرنا ہے۔ اللہ کو ہے جس سے وہ سمندر بنائے اور ایک طرف میٹھا ہے ایک کڑوا ہے اور دوسری طرف کڑوا ہے، اور درمیان میں اللہ نے اپنے حکم کا پردہ ہمیں دیکھنے میں تو نظر نہیں آتا، لیکن یہ پانی ادھر الگ بہ رہا ہے اور کڑوا ادھر مچھلیاں ہیں اور پینے کا پانی ہے، اور ادھر آپ کے لیے زیورات مونگے اور اس قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ان کے نسب اور ان کی سسرال بنائے تاکہ یہ آپس میں جڑے رہیں، محبت سے رہیں۔ لیکن یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی بات کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ہم نے تو آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، آپ ان سے کوئی تنخواہ تو نہیں لیتے، ان کو تکلیف اور پریشانی کیا ہے؟ آپ ان کے اللہ ہی پر توقع رکھیں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ آئی ہے، وہ تو حی القیوم ہے، وہ تو دوسروں کو زندگی دیتا ہے۔ آپ اس کی تسبیح بھی بیان کریں، حمد بھی بیان کریں۔ اس نے آسمان اور زمین اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ مستوی عرش ہے اور رحمان ہے، رحمتیں کرنے والا ہے۔ اور آپ کو پورا پتہ نہیں تو پوچھ لیا کریں علم والوں سے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکت دینے والا وہ ہے جس نے آسمان بنائے اور اس کے اندر برج بنائے اور اس کے اندر سورج اور چاند رکھے۔ اللہ ہی نے رات اور دن بنائے، بھی ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کی صفات بتا دی۔ میرے رحمان فرماتے ہیں میرے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، جو پروکار طور پر نہ اکڑتے ہیں اور نہ ڈھیلے دیوار بن جاتے ہیں، بڑے ایک پروکار طور پر چلتے ہیں۔ جب ان کو کوئی بے وقوف آگے ایسی ویسی باتیں کرے تو ان کو سلام کہہ کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ متھا نہیں لگاتے، رات کو سے رسوئی نہیں رہتے اور قیام میں اپنی رات گزارتے ہیں اور پھر سویرے اکڑ نہیں جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ تو ہمیں کم از کم جہنم سے تو بچا دے۔ یہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے، تنگی بھی نہیں کرتے، یا اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہیں اور قتل کسی کو نہیں کرتے، زنا اور بدکاری نہیں کرتے۔ جو ایسا کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ہاں توبہ کوئی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کے اس کو نیکی کی توفیق دے دیں گے، بلکہ ایسی قبری توبہ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کے بدلے اور گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی دے دیتے ہیں۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ اس پر رجوع کرے گا، ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے، جب کسی لفظ سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں بدل جاتے ہیں۔ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کی آیات سنائی جائے تو اندھے بہرے نہیں بن جاتے، بات کو سمجھتے سوچتے اور عمل کرتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوتی ہے جب بچے نیک ہوں، اگر نیک نہ ہوں تو ہر طرف سے گیلے آ جاتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے یہ کیا، تیری بیوی ایسی ہے۔ جب نیک ہوں تو خبر آتی ہے کہ جناب ماشاء اللہ آپ کے بیٹے کیسے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یا اللہ ان کو بھی متقین بنا اور تجھے متقین کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں ہم ان کو جنت میں بالا خانے دیں گے، انہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ توسیقین تلک آیات الکتاب المبین۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں بھی قرآن پاک کی طرف ترغیب کیا ہے، ترغیب ہے۔ یہ تو کھل کے واضح طور پر احکام بیان کرتی ہے تو اس کو لینا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ہے میرے محبوب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اور یہ نہیں مانتے تو آپ کو جو کوفت ہوتی ہے کیا آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اتنی ذمہ داری تو آپ کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے احکام پہنچا دیں۔ ان نشا اگر منوانا ہوتا تو ہم ایسی چیز آسمان سے اتار دیتے کہ ان کی گردنیں
خود ہی جھک جاتی پھر یہ مانتے ہیں، لیکن ہم نے مجبور کر کے نہیں منوانا ہے کہ اپنی مرضی سے یہ مانے، عقل سمجھ سوچ سب کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ یہ مجبور کر کے منوانا ہوتا تو سارے مسلمان ہوتے، ایماندار ہوتے۔ اور آیاتی من ذکر من الرحمن محدث، جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی بات، کوئی نئی حکم ہوتا ہے تو منہ پھیر دیتے ہیں۔ ان کا یہ منہ پھیر دینا جو ہے اس کا نتیجہ ان قریب ہی دیکھ لیں گے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا، عقلی دلیل، دیکھتے نہیں کہ زمین پر ہم نے کتنے قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اس کے اندر نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ عزیز اور رحیم ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے اور شفقت اور مہربان والا ہے۔ آگے پھر دو رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم قوم کی باتیں نہیں، فرعون کے پاس جاؤ میرے احکام پہنچائے۔ یا اللہ وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہاں تو مجلس کے اندر میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، میری زبان شاید نہ چلے گی، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہے، دونوں جاؤ اور ہم اپنا تمہارا روح اس کو ڈال دیں گے، ان کا روح آپ پر نہیں آئے۔ فاتحہ آپ چلے جائیں، اس کو کہیں کلمہ بھی پڑھو اور جو ہماری قوم کے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اس کو بھی آزاد کر دو۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا اے نوجوان تجھے ہم نے پالا نہیں، ہماری موت میں تو پتا ہے، آج ہمیں سبق پڑھانے کے لیے آ گیا ہے، تو ہمارے اندر کتنے سال رہا ہے اور تو نے وہ وقوع بھی کیا تھا جس کی وجہ سے تو چل بھاگ کیا تھا، یعنی قتل بھی تو نے کیا تھا۔ سب کے جواب دے دیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ تم نے جب قتل کی ٹھانی تھی ہم چلے گئے اور تم مجھے ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے پیدا کر دیا، یہ تو تھوڑا سا حساب ہے، یہ باقی غلام بنا کے رکھا ہے تم نے۔ ہماری قوم بنی اسرائیل کو اس کی وجہ سے ہم بھی سے پیدا ہو گئے اور اس وجہ سے وہ ہم تمہارے اندر میں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے دی ہے، اب آپ ان کو آزاد کر دیں ورنہ اللہ تعالیٰ خود بھی آزاد کرا دیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، وہاں سے خاموش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پر جو اطلاعات کے ختم ہو گئے۔ اب کہتا ہے تیرا رب کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو آسمان زمین کا مالک ہے، رب ہے وہی۔ لمن حولہ کہتے ہیں سنتے ہو کی کہتے مطلب یہ ابھی زندہ ہے، اس کو پکڑ کے تبلیغ کریں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ ہمارا رب ہے جو تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادی کا بھی رب ہے۔ دل کہتا ہے یہ تمہارا رسول کیا ہو گیا، دیوانہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے 25 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اور غصے میں آگے فرعون کہتا ہے اگر تو نے کسی اور کو معبود بنایا تو تجھے قید کرا دوں گا۔ قتل کی بات پھر بھی نہیں کی، وہاں کے بڑا ظالم تھا، قید کرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو قید کرا، اگر میں ایک واضح دلیل لیا ہوں پھر بھی بھاگیا، لاٹھی ڈالی، سام بن گیا، ہاتھ نکال سفید ہو گیا، اب پھر گرم ہو گئی۔ سرداروں سے کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، اب اس کو جادو کی راہ سے ہروائیں گے۔ تو جادوگروں کو بلاؤ، وہ آگے انہوں نے آ کر پہلے فرعون سے منہ مکا کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے کو نکالیں گے اس بسوڑی سے اور ہمیں کیا ملے گا، اور میں جو کہو گے ملے گا اور تمہیں اپنا مقرر بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، ڈالو یار جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنی لاٹھیوں سے رسیاں ڈالی تو سانپ پر ڈرانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ سانپ ہو گیا، منہ کھولا، سارے سانپ ختم۔ ان کی قسمت اچھی تھی ان ساحرین کی، وہ بات سمجھ گئے کہ ہم نے تو جادو کیا تھا لوگوں کی آنکھوں پر، اور وہ تو آگے رسیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس رسی اس سانپ نے تو سارا کچھ ہمارا کھیل ختم کر دیا ہے، تو یہ نبی کا کام ہو سکتا ہے، جادو نہیں۔ کلمہ پڑھ گیا، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین تو وہ بھی کہتا تھا نا فرعون، اس واسطے آگے
وضاحت کر دی وہ رب العالمین جس کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ فرعون کو پھر غصہ آیا، میری اجازت کے بغیر کا مطلب میرے ساتھ مشورہ دو تو میں آپ کو سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گا۔ لا ضرر، کوئی ضرر نہیں، تڑپ کے مریں گے تو آگے ہمیشہ کے لیے آسانیاں آ جائیں گی۔ ہم اللہ سے توبہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہا یہ تو چھوڑتا نہیں، تم بنی اسرائیل سب کو ملک کے اندر سینہ بسینہ اطلاع کر کے دن مقرر کرو اور اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤ، اور جب تم جا رہے ہو گے پیچھے فرعون کو جب پتہ چلے گا وہ اپنی فوج کو لے آ کر جو ہے تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح فرعون کو بھی نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے گئے، پہلے تفصیل گزر گئی کئی دفعہ۔ فرعون پیچھے اپنی زندگی چھوڑی، اپنی باغات چھوڑے، ہر شے چھوڑی، فوج کو لے کر سب کو، اور لوگ تماشائی بھی ساتھ اور وہ لڑنے والے بھی ساتھ، اور جو لوگ تھے بڑے بڑے سب آگے، کنوز چھوڑے، مکان چھوڑے، بلڈنگیں چھوڑی، اور دریا میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل کو ہم نے پھر عزت اور احترام دیا۔ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو فرعون اپنا اسرائیل ڈر تو گئے تھے، کہتے ہیں آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا سمندر، فوج آ گیا تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں گھبراتے ہو؟ انما معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اپنی مرضی تھوڑا آ رہا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے تو اللہ ہی سنبھالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، یہی ڈنڈا جو سانپ بن جاتا ہے، یہی ڈنڈا جو پتھر میں مارے تو پانی نکل آتا ہے، آج اس کا الٹ کر کے دیکھیں، یہی پانی پر مارے تو پتھر بنا دے گا۔ کرتے تو ہم ہیں، سامنے کی چیز ہے۔ ایسے ہی وہ دوبارہ راستے بن گئے اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے، اور اس کے بعد آئے فرعون نہیں آئے، وہ اندر آئے تو پانی کو حکم ہو گیا مل جاؤ، اور ہوتے کافی سب مر گئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی تھا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، پہلے بھی سطر میں پہلے میں بڑے تفصیل سے گزرا، یہ سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں؟ اور نہیں جی بس ہمارے باپ داد ایسے کرتے تھے، ہم ایسے کرتے ہیں، بہت سی رسمیں ایسے باپ داد نے چلتی آ رہی چلتی جا رہی۔ فرمایا فَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، میں بتاؤں جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کی۔ رب العالمین کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا دیتا ہے، میری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ اور دعا پھر وہ شروع کر دی، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میری سچائی کی زبان دنیا میں بلند کر دے، اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بھی معاف کر دے، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ مال اور اولاد نفع نہیں دیتے، اس کو نفع دے گی جو من اتی اللہ بقلب سلیم، جو ایسا دل لا کیا ہے جس میں اللہ کی سوا کوئی نہ بستا ہو، صرف اللہ ہی حکم۔ ان متقین کے جنت قریب کر دی جائے گی، اور جہنم جو ہے کافر کے سامنے کر دی جائے گی۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ، الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شیطانی ٹولے سب اس کے اندر ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وہاں جا کر لڑیں گے جہنم کے اندر، اور ایک دوسرے کے اضلنا الا المجرمون، آپ نے ہمیں، مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آپ سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی گہرا دوست بھی کوئی نہیں، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا۔ اب ہم ایمان لا کر اللہ کو راضی کر کے آتے، فرمایا اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ایک دفعہ جو آ گیا پھر دوبارہ تو نہیں آتا۔ قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے سارے 900 سال تک ان کو تبلیغ کی۔ آخر قوم نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، باز آیا تو پتھر بار بار کے ہم مار دیں گے۔
نوح علیہ السلام نے کہا رب ان قومی مجھے میری قوم جھٹلا رہی ہے، اب ان کے ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ فرمایا ہو گیا فیصلہ، کشتی میں آپ سوار کر لیں، وہ بچ جائیں گے، باقی پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ کذبت عاد قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف آئے تھے، انہوں نے کہا تھا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے مانتا مانگتا کچھ نہیں۔ تم ہر جگہ پر کھیلتے کھیلتے بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہو، بڑی بڑی تعمیریں کر دیتے ہو، ہوٹل بنا لیتے ہو، ساری چیزیں، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالم جبار اور سرکش ہو کر پکڑتے ہو۔ کیا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جانوروں اور اولاد وغیرہ سے بڑھاتے رہیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ یہ سب پہلے لوگ گزر گئے، ان کے حالات تمہارے سامنے ہیں، تمہاری بھی وہی جب بن جائے گی، لہذا ایمان نہ لائے تو تھے۔ آخر کر یہ قوم بھی تباہ ہو گئی۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی کہا تھا انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ تم بڑے باغات اور بڑی کھیتیاں اور بڑی بلڈنگیں اور سارا کچھ تم بناتے چلے جا رہے ہو، ہاں تو یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی نہیں ہے، یہ تو چھوڑ بھی چلا جانا ہے، چلو ہمیں کوئی معجزہ دکھا دے۔ پھر اونٹنی پتھر سے نکلی، فرمایا چلو اس کو برائی سے ہاتھ رہ جانا، دودھ پینا، پیار کرنا۔ آخر کار انہوں نے پاؤں کاٹ دیے، جس کی وجہ سے ان کے بعد قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد قوم پر بھی عذاب آ گیا۔ قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام آئے، ان کو بتایا، سمجھایا اور فرمایا کتنے بے وقوف ہو، ایک تو کلمہ نہیں پڑھتے، دوسرا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، کتنے پاگل ہو، تمہارا دماغ کیسا خراب ہے۔ قوم نے کہا اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو یہاں سے گھر سے نکال دیں گے، ہم آپ کے کام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کام تمہاری غلط ہے، یا اللہ مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے اور ان کے عذاب سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی اور قوم پر بری بارش کر دی۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، شعیب علیہ السلام کنویں اور باغوں جنگل والوں کی طرف آئے تھے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے پیغمبروں نے کی۔ قوم نے انہیں بھی کہا ہم آپ کو ایک انسان ہی سمجھتے ہیں، اور جس جو دعویٰ آپ نبوت کا کرتے ہیں اس میں اور بلا جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے کوئی پتھر، آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہمیں تباہ کر دیں۔ آخر کار ان کو سائے بان یعنی ایک سائے کی طرح عذاب آیا، سمجھتے تھے یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ برسائی اور سب جل کے آ گئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آخر کو میں صورت ہے قرآن پاک کا پورا تعارف کرا ہے۔ یہ قرآن پاک رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کو لے آنے والے روح الامین ہے، یہ اترا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو توحید کی طرف لایا جائے اور شرک سے ڈرایا جائے۔ یہ عربی زبان میں ہے اور اس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور بنی اسرائیل بھی اس کو جانتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور بنی اور عجمی لوگوں پر یہ قرآن اتارتے تو عرب والے کہتے کہ ہم عربی ہیں اور یہ عجمی ہیں، ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ ہم نے تمہارا لحاظ رکھ کے تمہارے پاس عربی زبان کے اندر یہ قرآن بھیجا ہے، اس کو لے لو، لیکن تم اس کی مخالفت میں آگے نکل گئے تو آخر تباہی پھیرے گی۔ افبعذاب یستعجلون، تم کے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، فرمایا یہ عذاب ماننے کی چیز ہے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، اگر کئی سال سینکڑوں سال میں تم زندہ رہو تو آخر موت ہے اور اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے۔ اس میں تو قرآن پاک میں ایک نصیحت ہے، اس کو شیطان تو نہیں بتا سکتے، ایسی ہدایت کی باتیں وہ تو گمراہی والی باتیں کرتے ہیں شیطان۔ وما تنزل الشیاطین وما ينبغی لهم وما یستطیعون، ان کو تو اوپر فرشتوں کی باتیں سننے سے بھی منع کر دیا گیا، روک دیے گئے۔ اگر اوپر کوئی جاتا ہے شہاب ثاقب سے سڑ جاتا ہے۔ فلا تدعوا الہ آخر، اے میرے محبوب اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود بنا کر نہ پکارنا۔ اپنے رشتہ داروں کو جو زیادہ قریبی ہیں ان کو بھی آپ الگ سے اتفاق
جو ہے دعوت دے، مان گئے تو ٹھیک ہے، اور جو ایمان لائیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہیں گی بری مما تعملون، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں جو غالب ہے اور رحمان ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب بھی تم جاتے ہو، جب تبلیغ کرنے جاتے ہو، نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، نیک لوگوں میں صحابہ کرام میں گھوم پھر رہتے ہو، ان کو بات کر رہے ہو، تو ہر وقت آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں شیطان شیطان جو ہیں وہ کس پر اترتے ہیں؟ وہ تو جھوٹوں پر اترتے ہیں اور جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اور شاعرانہ کلام بھی نہیں، شاعر تو وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، وہ تو مال کمانے کے لیے وادیوں میں پریشان اور گھومتے پھرتے، اس کی تعریف جھوٹی کر، اس کی کر، اس کی کر، نہ دے تو پھر مذمت کرتے ہیں۔ ہاں کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں اور شعر بھی توحید اور نعت رسول پر کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بہت کم ہے۔ انہیں جو ہے شعراء میں شاعر تھے، اس میں ایک حضرت نبیل بھی تھے، وہ بڑا شاعر تھا، جس وقت وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے شاعر کا نام شعر چھوڑ دیا، فرمایا جب قرآن آ گیا تو قرآن پڑھنے کی چیز ہے، شعروں کو چھوڑو پڑھیں۔ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ تو سورہ نمل اب شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں بھی قرآن پاک کی ترغیب دی گئی، یہ ہدایت والی ہے، خوشخبری والی ہے، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے عمل برے ہیں اور وہ اپنے برے عمل کے اندر ہمیشہ مست رہتے ہیں، اور ایک دن ان کی سزا ان کو ملے گی اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آپ کو تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ان کو سنانے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو ہے کہا، جب تم واپس آ رہے تھے پہلے بیوی سے کہا کہ ہم نے آگ دیکھی ہے اور وہاں سے راستہ معلوم کر لیں اور آگ بھی رہے ہیں، یہ پہلے آپ سارا سن چکے ہیں۔ قرآن پاک کی تو ایک بات میں فالتو نہیں ہوتی ہے، اس میں نئے نئے نکتے ہوتے ہیں تو نئے نئے سبق ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے جس میں وہ دو ایک بات ظاہر ہو گئی ہے اس کو پھر آگے لے جاتے ہیں۔ تو قوم نے ان دونوں موضوع سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ جو بات ہے یہ ہے تو سچی، لکڑی سانپ کیسے بن جاتی ہے، ہاتھ کیسے سفید ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اوپر دل میں بے شک یہ حق سمجھ بھی گئے تھے، لیکن ضد میں آ کر انکار ہی کیا، کرنا نہ پڑا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد باپ اور سلیمان بیٹے کو علم دیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بہت سی قوم پر یا اللہ بہت سی ایمان والوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ وارث سلیمان اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے اس علمی وراثت اور نبوت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی، ایک یہ ان کی حکومت جیسی کسی کی بھی حکومت نہیں ہے۔ حضرت پوری دنیا میں تو 4 بندوں نے بادشاہی کی ہے، لیکن ان کی جو حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرندوں پر بھی، ہوا پر بھی، جنوں پر بھی، سب پر حکومت تھی۔ اللہ اکبر۔ سفر میں جا رہے تھے تو وفات یہ آگے ایک چیونٹیوں کی وادی آئی، تو چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا اپنے پیلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اس کا لشکر ہے تاکہ تمہیں کہیں رون نہ دے۔ یہ ہوتی ہے حکمرانی، اپنی اور رعایا کا پورا خیال رکھنا، مسائل سے تکلیف و پریشانی سے بچانا۔ یہ چیونٹی ہو کر سبق دیا جا رہا ہے ہمیں، چیونٹی اپنی آپ کی چیونٹی کی کتنی خیر خواہی، فرمایا الزام بھی نہیں لگایا، فرمایا کتنا تمہارا جسم چھوٹا ہے، ان کو کہ نظر ہی مجھے نہیں آئے گا تو 2 میٹر ہو بھی جاؤ گے، لہٰذا اپنی جان بچاؤ، فوراً دلوں میں داخل ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلا دی تو حضرت مسکرا پڑے، فتبسم ضاحکا من قولہا، آہستہ آہستہ ہنستے ہوئے کھل کھلا کے ہنس پڑے اور شکر ادا کیا، یا اللہ تیری ہی توفیق سے یہ ہوا، یہ اللہ تیری نعمتیں ہیں مجھ پر بھی، میرے والدین پر بھی،
اور آپ ہی مجھے توفیق دے ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اپنی رحمت میں نیک بندوں کے ساتھ داخل کر دے۔ فوج میں سے ایک پرندہ گم گیا، پوچھا وہ کدھر ہے؟ بعض دفعہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی کے درخان پکی اس کو کہتے ہیں، تو خود قرآن پاک میں اس کو کہا گیا ہے، وہ چونچ لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی یہاں سے نیچے کتنا ہے، کتنے کا پانی ہوتا ہے نیچے، تو وہ معلوم کرنے کے لیے حدود کدھر ہے، وہ ہے ہی نہیں، اس سے ہو گئے۔ اور ہمارے اچھا بغیر چھٹی کی گیا ہے، اب میں اس کے آنے سے پہلے اس کو آنے کے بعد سزا دوں گا اور سخت سزا دوں گا، ممکن ہے اسے ذبح ہی کر دوں، ہاں موقع دوں گا اس کو، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ معقول بتا دی تو پھر کچھ نہیں، یہ مثال یہ۔ تو کچھ دیر کے بعد دیکھا وہ آ گیا، اس نے اگر کہا احد تو بالن تمہیں بھی، میں نے وہ احاطہ کیا ہے، وہ معلومات کی ہے جو آپ کو بھی نہیں، وہ کیا ہے، میں ذرا گھوم پھر کے آگے ذرا پرندہ اڑ کے گیا ہوں تو ایک صبا ایک علاقہ ہے، اس میں دیکھا تو وہاں سے ایک یقینی خبر ہے، وہاں ایک عورت ہے، وہ اس علاقے کی وہ بادشاہ ہے، لوگ اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، لیکن ان کا عقیدہ خراب ہے، وہ سورج پرست لوگ ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ بات آ کر کے بتائی، اچھا حضور تو تیرا ٹھیک ہے، اب ہم پھر اس بات کی تصدیق کریں گے، یہ میرا خط لے جا اور اس کا جواب دے، ہمیں تو سچا ہے، خط لینے کے آداب اس کا جاؤ ان کی میز پر رکھو یا جہاں بھی ممکن ہے، اور ایک طرف کو جانا، پھر دیکھنا یہ کیا کرتا ہے۔ خط پہنچا دیا گیا، ملکہ بلقیس والے اس کا نام تھا، اس کو خط ہاتھ میں آ گیا، اس نے دیکھ لیا، پڑھ لیا یا پڑھوا لیا، پتہ نہیں اس کی کیا بولی تھی، پتہ چل گیا، اپنی کابینہ کو بلایا، کہنے لگے ان کی اکارت یا حل معلوم چاہیے کتاب ان کریم، کتنی سمجھدار، میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، معزز خط آیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور جو مقصودی بات ہے اللہ تعالیٰ علیہ بات مجھے تو مجھ پر سرکشی نہ کرو، میرے سامنے تسلیم ہو کے آ جاؤ، بس اتنا لکھا ہے۔ اب مشورہ، اب میں کیا کروں جواب میں؟ فوج نے کہا نحن اولو قوت اولی باس شدید، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم بڑی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، والامر الیک، لیکن یہ ہمارا فیصلہ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر لڑنے کا حکم کیا تو ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم حاضر ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا، تسلیم ہم کر دیں گے، نہیں ایسے حکم نہیں کرتے، اچھے فیصلے کریں، اچھے فیصلے کرنے والے ہوں، قوم اطاعت کرنے والی ہوں، ملک میں پھل پھول ہوتا ہے کہ نہیں آتی۔ آگے کتنی سمجھدار تھی، اس نے کہا ہم معلوم کریں گے جس کی طرف سے خط آیا ہے یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، نبی ہے جس کا وہ کہتا ہے، یا عام آدمی ہے، اگر یہ عام آدمی ہوگا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اس کے ساتھ لڑیں گے، اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، اے فیصلہ۔ وہ کیسے معلوم ہوگا؟ کہتے ہیں ہم ایک وفد بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ہدیے بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو معلوم ہوتا ہے وہ مال پرست، دنیا پرست ہے، پھر تو ہم کریں گے مقابلہ، اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو پھر ہمیں ہی اس کی بات ماننی پڑے گی، ایسا فیصلہ وفد بھیج دیا، اس کے اندر سونے چاندی یہ وہ باندیاں بوندیاں سب پتہ نہیں کیا کیا بھیجا ہوگا، آخر بادشاہ کے پاس ایک تحفہ بھیجا جا رہا ہے، وہ اچھی سے اچھی چیزیں بھیج جاتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تو میری مالی امداد کرنے آیا، تو تمہارے مال کا بھوکا ہوں، مجھے جو اللہ نے دیا ہے تمہیں نہیں دیا، میرے پاس بہت کچھ ہے، تو اپنی ہدیوں سے خوش ہو،
مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے میلوں سونے کی سڑک بنا دی تاکہ وہاں سے آئیں تو ان کو پتہ چلے یا ہم چند اینٹیں لے آ رہے ہیں سونے کی اتنا سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ان کو بعد میں بھی پتہ ہوتا ہے یہ سڑک بڑھ کر قرآن میں تو نہیں لکھا ہوگا لیکن مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں اپنے ذرائع سے۔ بہرحال ان کو کہا فوراً جاؤ، اگر تم تسلیم ہو کہ آتے بخیر، ورنہ میرا لشکر آ رہا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو۔ انہوں نے جا کر اطلاع دی تو اس نے کہا دیر بھی نہ لگاؤ، ملک سبا نے کہا فوراً چلتے ہیں، ورنہ وہ آ گئے تو دیکھو پہلے اس نے کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا، بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں نا ایک تو فساد مچاتے ہیں، وہاں کی عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ذلیل ہوتی بھی ایسا جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا وہاں اگر وہ قید نہ کیے جائے تو لوگ ان کے پاس یا قتل کروا دیتے ہیں یا قید کر دیتے ہیں، تب بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہا اگر وہ آ گئے تو پھر کام تباہی ہوگی کہ میں اپنی قوم کو مروانا نہیں چاہتی، چلو جلدی۔ وہ چل پڑے، اطلاع دے دی آپ کے لسٹ کی ضرورت کوئی نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یار کوئی ہے تم میں سے ان کے آنے سے پہلے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دیں۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑے جن نے کہا حضرت مجھے اجازت دو، آپ کی یہاں مجلس بیٹھی ہے، یہ ابھی اٹھے گی نہیں، میں وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھوں، اور میں امین بھی ہوں، کبھی بھی ہوں، اٹھا بھی سکتا ہوں، اور میں اس میں خیانت بھی نہیں کروں، سونے پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوگا، تو میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اور میں اتنے میں ایک دوسرا اٹھا جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں یہاں سامنے کروں گا، وہ دیکھ کر وہ شخص کھڑا ہے، تخت سامنے آ گئی۔ پہلے کے تو بتایا وہ جن تھا، دوسرا جن جس کے پاس علم کتاب تھا، وہ آصف بن بلخیہ بعض کو سے لکھتے ہیں یا خود سلیمان علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس بھی قرآن کے سے کتاب کے۔ تو اس کے بعد جب دیکھا تو کہنے لگے ھذا من فضل، اے ہے فضل ربی، سے متحان پر عزت کی مقام ہے، یہ ہے فضل رب کا، اللہ تعالیٰ مجھے ازمانا چاہتے ہیں، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں تو اپنے لیے، جو نہیں شکر کرتا تو نقصان بھی اپنا کرتا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس تخت کو جو آ گیا تھا بلقیس کا، اس کے آنے سے پہلے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرو، ہم اس کا عقل بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں، کتنی سمجھ رکھتی ہے کہ یہ سب پہچانتی ہے اپنے تخت کو، کوئی نہیں پہچانتی، نکروا لہا عرشہا، نہ دورتا ہے۔ جب وہ آ گئی اسے کہا گیا کیلا اھاکذا عرشک، بھائی سنا تیرا ایک تخت ہے وہ بھی ایسا ہے جیسے یہ ہے۔ وہ کہنے لگی قالت کأنہ ہو، اور یعنی وہی تو ہے یہ وہی ہے، لیکن کان گویا کہ وہی، اس واسطے کہا کہ بالکل اس طرح نہیں تھا، کچھ تبدیلی کر دی گئی تھی، وہ بھی نال بتا دی، اتنی سمجھدار وہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ چل گیا تھا پہلے، وصدھا ما، روک دیا سلیمان سے، جو تم سورج پرستی کرتے ہو اس کو چھوڑو، تم نے کافر قوم میں سے تھی، اب ان کو ٹھہرانے کی نگاہ ہے، یہ جہاں سے چلی جاؤ آگے کمرہ ہے اس میں جا کے آرام کرو۔ تو اس میں پھر امتحان ایک رکھا، وہ یہ ہے کہ اس کا جو صحن کا فرش تھا اس کو اوپر شیشہ اور نیچے پانی، اور اس کے اوپر فرش شیشے کا نیچے سے پانی نظر آتا۔ تو وہ جب گئی وہاں تو آگے سے معلوم ہوتا تھا یہ آگے تک پانی ہے، اس کو عبور کر کے جانا، شیشہ تو نظر نہیں آتا، نیچے پانی تھا، اوپر وہی نظر آ رہا ہے۔ تو ذرا کپڑے، جس طرح آدمی کپڑے بچانے کے لیے تھوڑا سا اوپر کرتا ہے، تو وہ اوپر کرنے لگی تو پھر اسے کہہ دیا نہیں، یہ شیشے کا فرش لگا ہوا ہے، اوپر کپڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر چکی ہوں، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعوت پر اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں،
یہ تمام جہان کو پالنے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ان کا واقعہ بھی پہلے گزر چکا سمود قوم صالح کا. اور اس کی ایک خاص بات جو ابھی یہ کہ 9 ہنڈے تھے. 9 ہنڈے جو چودھری ہوتے ہیں بڑے تو ہنڈے، تو پھر ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ. کان فی المدینہ تسعۃ رہط، شہر کے اندر 9 راحت رہتے تھے، یعنی آدمی رہتے تھے جو فساد کرتے تھے زمین میں، اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے فیصلہ یہ کیا، قسم اٹھاؤ سارے ہنڈے مل کر ہم حضرت صالح علیہ السلام پر رات کو شب خون ماریں گے اور سارے اہل کو قتل کر دیں گے. سویرے ان کی کوئی فیور میں اٹھے گا تو ہم کہیں گے یار ہم کو ڈرتے نہیں تھی، وہاں سے پوچھ لو کچھ اور جگہ دے، رات کو کچھ اور کر گیا ہو. فرمایا اس نے انہوں نے مکر کیا لیکن کامیاب نہ ہوئے، وہ ناکام ہو گئے اور ہماری تدبیر جو ہے غالب آ گئی، وہ قوم تباہ ہو گئی. اس نے حضرت صالح علیہ السلام نے کیا. وَتِلْكَ بُيُوتٌ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، یہ ان کے گھر ہیں بسبب ظلم کے، ان کے خالی پڑے، تباہ و برباد ہو گئے. ہم نے ایمان والوں کو نجات دی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے حیائی سے روکا اور شرک سے بھی روکا، لیکن وہ بھی نہ مانے تو آخرکار ان پر بری بارش برسات کی گئی اور ان کی بستیوں کو رٹ دیا گیا اور یہ قوم بھی تباہ ہو گئی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ زمین پاک ہوگی ان بدماشوں سے اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. اب تم بتاؤ یہ ایک اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو کچھ نہیں کر سکتے اور ہزاروں کے نام تم نے رکھے ہیں وہ بہتر ہے؟ تو سمجھدار آدمی فوراً ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ ایک جو سب کچھ کر سکتا ہے وہی ہمارا معبود پر حق ہے. ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے دنیا و آخرت کو اچھا کریں گے. واقعی هذا والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. یا اللہ تو رحمت فرمانے کی فرما بردار بنا جو کچھ پڑا ہے ان کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عمل میں اخلاص کا ذریعہ فرما. بیمار کو شفا نصیب فرما. مسلمان لوگوں کی بخشش و حیات طیبہ، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت. صلی اللہ علیہ وسلم محمد